پیر کی جوتیاں نہیں ہیں، وہ سروں کا تاج ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ پیروں کی جوتیاں نہیں ہیں، وہ سروں کی تاج ہیں۔ ایک دن اگر گھر سے باہر نکل کر وہ ٹانڈو مچا دے تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، کبھی سر اٹھا کے سماج اور معاشرے میں نہیں چل سکتے۔ عورت وہ ذات ہے کہ نہیں؟ اور عزت اتارنے پہ آئے تو اس کی یہ حقیقت ہے، اور عزت دینے پہ آئے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عورت حضرت جبریل نبی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے عرش والے نے بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ جبریل کیوں آئے؟ کہا عرش والے نے بھیجا۔ کہا کس لیے؟ کہا ابھی جو عورت آ رہی ہے، ابھی جو عورت آپ کے پاس آ رہی ہے، عرش والے نے اسے سلام بھیجا ہے، عرش والے نے اسے بولو سلام بھیجا ہے۔ جبریل سلام سنا رہے تھے، چلے گئے، دروازہ کھلا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، خرامہ خرامہ۔ نبی کائنات کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہا خدیجہ اللہ اکبر تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے بشارت ہے۔ کہا اللہ کے نبی وہ کیا خوشخبری ہے؟ کہا تو سوچ سکتی ہے عرش والے نے جبریل کو بھیج کر ابھی ابھی تیرے لیے سلام کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ مقام ہے عورت کا۔ آج ہم نے بھی عورت کو کیا مقام دیا؟ ایک باپ اپنے جگر کا گوشہ نکال کر آپ ایک لڑکا منتخب کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ نااہل نوجوان، اللہ ہدایت دے اس کو، اگر کسی کی شادی نہیں غور سے سننا اور توبہ کر کے اٹھنا، اس سے کہتا ہے اتنے لاکھ دو، کار دو، بنگلے دو، فقیر ہوں گھڑی نہیں ہے، باپ دادے نے کار نہیں دیکھی، بائک نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھی، وہ بھی دو، گھر نہیں ہے وہ بھی دو، کھیت دو، فلاں دو، جگہ دو، بسترے دو، تولیے دو، چادر دو، بیڈ شیٹ دو، پلنگ دو، صوفے دو، جہیز، اعوذ باللہ استغفر اللہ، جہیز کے نام پر کیا تانڈو مچایا تم نے مسلمانوں، ڈوب مرو چلو برپانی۔ یہ کافروں کے عادات اور اطوار کو لے کر شادیوں کو تم مہنگا کر رہے ہو۔ ایک باپ کے 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بیچارہ چہرہ اس کا سوکھ کے منقع ہو جاتا ہے، انگور جیسا چہرہ سوکھ کے منقع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا کریں، بیٹیاں ہیں، شادیاں کرنی پڑیں گی، کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ کیوں آخر وہ باپ اتنا مشکل اتنا سوکھ جاتا ہے؟ کیوں؟ ہماری وجہ سے ہم نے جہیز کی لعنت کا طوق اپنے گلوں میں ڈالا ہے۔ ہم حریف اور حوث پرست اور لالچی ہو چکے ہیں، عورت کی عزت اور قدر ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں اٹھو، تقدیر بدلو، لوگوں کی، اس ملک کی تقدیر بدلو، شادیاں کرو، سکتوں پہ شادیاں کرو، شادیاں کرو۔ جناب علی خود مرد بن کے کھڑے ہو، گھر ہمارا ہے، بسترے ہمارے ہیں، چارپائی ہماری ہے، جھوپڑی ہے ہماری ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایک سوت بھی تمہارا نہیں چاہیے، یہ کپڑے ہم لے کر کے آئے ہیں، پہناؤ، ہم اسی کپڑوں میں ہم اپنی دلہن بنا کے لے کے آئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مرد، یہ ہوتا ہے مرد، اور تم استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم نے سنا کہ اہل حدیثوں میں بھی یہ تمام کچھ چل رہا ہے، بارات لے کے جاتے ہیں، 25-25 30-30 کاریں گاڑیاں کرائے پہ لے کر کے، اعوذ باللہ استغفر اللہ، گھر میں بوڑھی بھانگ نہیں، اور پتہ نہیں کیسے وہ کہانی ہے کتا کا پتہ نہیں کیا کیا نگر میں برکھا، ہاں، اور چلے ہیں کار لے کر کے بیکار ناٹک بازیاں کریں۔ مسلمانوں یہ اہل حدیث کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ سادی شادی کرو، سادی سوجی شادیاں کرو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا سماج اور معاشرے سے ختم ہو۔ زنا کرنے والا، آج زنا کاریاں آسان ہو چکی، ہماری بہن بیٹیاں زنا کاریاں کروا رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا ہے۔ اب وہ چکلے ختم، وہ طوائفوں کے اڈے ختم، اب تو اسکول اور کالجز میں زنا کاریاں ہو رہی ہیں۔ اب تو جناب علی بے پردگی اور فحاشی کا ننگا ناچ اور معاشقے اور عشق و محبت اور لیلا و مجنون کی کہانیاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں چل رہے ہیں، اور تم خواب خرگو میری بیٹی اسکول پڑھ رہی آ رہی ہے،
اسکول پڑھنے جا رہی ہے، گنے کے کھیت میں جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں کیوں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے۔ سنتے ہو کبھی کہ نہیں سنتے ہو اخباروں میں فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگی، کیوں؟ اس نے پیار اتنا جتایا، اور یہ ہمارا نوجوان جہیز اتنا مانگ رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے غمزدہ چہرے کو وہ لڑکی نہیں دیکھ سکتی، اس کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اسے ایمان بتایا نہیں، اسلام بتایا نہیں، اسکول پڑھا کے اس کا دماغ شیطانی کر دیا ہے۔ وہ مسلمان اس بچی کو نہیں معلوم یہ جو لڑکیوں کے ادارے بنا کے کھولے جا رہے ہیں، کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ یہ علماء حضرات ان کی سرپرستیاں بیچارے کر کے کیوں تم سے بھیک مانگتے ہیں؟ تاکہ یہ بچیاں دین اسلام سے جڑی رہیں گی، تو کم از کم اتنا تو ہوگا، ان کو صبر آئے گا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار تو نہیں ہوئی، غیر مسلم کے ساتھ شادیاں کرنے کے لیے تو نہیں جائیں گے۔ اس لیے ورنہ جو اسکول اور کالجوں میں حشر ہے، اب چکرے اکلے بند ہیں، اب سب سے بڑے چکرے یونیورسٹیز بن چکے ہیں، کالجز بن چکے ہیں۔ اس لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے الگ کرو، انہیں بیرسٹر بناؤ، انہیں لائر بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں سب کچھ بناؤ، لیکن پردے کے ساتھ۔ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تمہارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، تمہارے پاس اتنی جائیداد ہے کہ تم اپنے علاقے کے اندر ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہو، ایک کالج بنا سکتے ہو۔ ہمیں یہ بھی خبر ملی کہ بہت سارے علماء حضرات بیچارے اسکول مدرسہ بنا کر کے بچیوں کے لیے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، تو ہمارے علاقے کے لوگ ہمارے یا تو مسجد آگے بیٹھو یا ادھر چلے جاؤ، ہمارے علاقے لوگ کہتے ہیں اچھا سعودی عرب سے بڑا پیسہ آ رہا ہے، سعودی عرب سے پیسہ مار کے لایا مولوی، ہم کو کیا ضرورت ہے ان کو دینے، ان کو تو سعودیہ سے ریل تیل آ رہے۔ گئے وہ دن جب خلیل میاں پاک سے اڑایا کرتے، چھو بھول جاؤ وہ نشے کو، کووڈ-19 کے بعد بھول جاؤ، سعودی عرب نے دروازے بند کر دیے، کچھ نہیں ہے۔ وہ بیچاروں سے پوچھو کیسے کیسے بھیک مانگ کر کے ہمارے تمہارے بچوں کی پڑھائی کا اور تنخواہوں کا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے نعرہ لگایا آتم نربھر، کیا آتم نربھر، یہ نعرہ بڑا ڈینجر ہے، سعودی عرب بھی پہنچ گیا، اور وہاں کے حکمران نے بھی آتم نربھر کا نعرہ لگا دیا۔ خلاص ہم کچھ نہیں کرنے ورنے والے ہیں، اب خود چلاؤ، خود کرو، خود کماؤ، خود کھاؤ۔ اب یہاں کچھ آنے والا مال ممال سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کچھ نہیں ہے۔ اب اپنی محنت کی کمائیاں خرچ کرو اور یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور بچے تو خیر ضرورت پڑھ لیں گے، لیکن اپنی بچیوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، اور ہر فیلڈ کے اندر تیار کرو اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو۔ میں مولانا حضرات سے کہوں گا ٹھیک ہے آپ حافظ بناؤ، لیکن وہ حافظ ڈاکٹر بھی ہو، وہ حافظ انجینئر بھی ہو، وہ حافظ بیرسٹر بھی ہو، وہ حافظ لائر بھی ہو، وہ حافظ چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی ہو، وہ حافظ سی اے بھی ہو، وہ حافظ ہر فن کا مولا ہو۔ جی جناب عالی، اسے دینی علم سے بھی آشنا کرو اور اسے دنیاوی ہنر بھی دکھاؤ۔ انقلاب پیدا کرو اپنے بھارت کے اندر، ایک انقلاب پیدا کرو، تعلیمی فیلڈ کے اندر آگے بڑھو۔ ہم سے بڑھ کر تعلیم دینے والا اور سکھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ہی سب سے پیچھے ہیں۔ اس لیے یہ ناٹک بازیاں جہیز بھیج کے اپنے معاشرے سے ختم کرو۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو ختم کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اللہ شہر کے وقت گواہ ہے کہ انشاءاللہ ہم شادی کریں گے، نہ ہم جہیز دیں گے اور نہ جہیز لیں گے انشاءاللہ، اور بارات کے کھانے کو حرام سمجھیں، بارات اور رات کچھ نہیں یارات بارات سب کھانے پینے حرام ہے۔ اس کے سادہ شادیاں ہو، مہر مرد کے اوپر ہے کہ وہ مہر لا کر کے لڑکی کے باپ کے گود میں رکھے، اس کو دے، یہ مہر ہے۔ 2000 20,000 2 لاکھ 2 کروڑ جتنی حیثیت ہے، 2 بیگھے زمین، 10 بیگھے زمین، 100 بیگھے زمین، جتنی حیثیت ہے اس حیثیت سے مہر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر مہر دیا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنطَارٍ، اگر قنطار بھر کے احد پہاڑ کے برابر بھی تم نے سونا دیا ہے تو اسے مت مانگو۔ تو مہر کے اندر جو حیثیت ہے اتنی حیثیت سے 2 مہر، اور مرد بن کر کے چھاتی ٹھوک کر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے بیاہ کر کے لاؤ، تب دیکھیں مردان کی۔ یہ کیا زنخوں کی طرح
کار دے دو، بنگلہ دے دو، گاڑی دے دو، گھوڑا دے دو، بارات دے دو، کون کھلائے گا؟ تیرا باپ کما کے رکھتا ہے منحوس آدمی، کون کمایا؟ وہ بیچارہ باپ 17-20 سال تک اپنی بچی کو پالتا ہے، پوستا ہے، پیار لاڈ سے اس کے عزت و آبرو کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دیتا ہے. اتنا نہیں چاہیے اچھا لگتا؟ اس نے اپنا دل کا ٹکڑا، ماں نے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے دے دیا. آج بھی سعودی عرب میں وہی نقشہ ہے الحمدللہ کہ لڑکے تیاریاں کرتے ہیں شادی کی. لڑکا مہر، باپ کہتا ہے تو مہر کا پیسے دے، تیری شادی ہم کروا دیتے ہیں. باپ، لڑکے کا باپ، کما کے پیسے دے تب تیری شادی کروائیں گے. 25,000 ریال کا 35,000 ریال کا سونا صرف لڑکی کی ماں کو دینا پڑتا ہے. کتنا؟ 35,000 ریال کا سونا. جوڑ لو کتنے لاکھ روپے ہو جاتے ہیں انڈیا کے. صرف لڑکی کی ماں مادری حق لیتی، اور تم ایک پھٹی پرانی پتلی سستی وستی ساڑی ماں کا حق کہتے ہیں یہ مادری حق، یہ حق مادری تم نبھا سکتے ہو، تف ہے تمہاری ذہن میں. یہ بیچاری ماں ہے، خاموشی سے برداشت کر لیتی ہے کہ بیٹی ہے بیاہ کے چلی جائے، اس کے ہاتھ پیے پڑ جائے، اس لیے وہ چپ رہتی، ورنہ تھوک دے تمہارے منہ پر. مہر دو، اور مہر دے کر پورے خرچے تم برداشت کرو. ولیمہ تمہارے لیے ہے، لڑکی کا کھانا تمہارے لیے حرام، ولیمہ تم کو. آلو پیاز اور دال اور بھات اتنا میسر ہے اسی پہ ولیمہ کرو. کوئی ضروری نہیں بکرا کاٹو، لیکن اگر بکرا ہے بکرا کاٹو، مرغا ہے تو مرغا کاٹو. جو اللہ توفیق دے ولیمہ کرو، 10 آدمیوں کو کھلاؤ، 10,000 کو کھلاؤ، نو پرابلم، تمہاری حیثیت ہے. لیکن لڑکی کے گھر پہ بارات لے کر جا کر کے وہاں کھا کر کے اور فون کھلا کر کے پھچر پان کھانا اور سرتیاں ٹھوکنا اور مارنا اور عیش کرنا. ہم باراتی ہیں، پورے گاؤں کی لڑکیوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، آنکھیں مارنا، بے شرمی کی حد ہو گئی. بولو انشاءاللہ ایسی ذلیل حرکتیں ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور میں علماء سے درخواست کروں گا اگر کوئی بارات کے لیے گئے اس کے نکاح میں حاضری نہ ہو، اور اگر بارات والے لے کے کھائیں مت جاؤ کھانے کے لیے. ایک دن تو چٹنی روٹی کھا لو مولویو، بھلے نہیں گوشت روٹی ملے، ہمیشہ مرغے روٹیوں کے چکر میں رہتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے. ہاں بہت سارے مولوی ایمان بیچ دیتے ہیں، اس لیے دیکھو بیچارے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میری سننے میں نہیں آ رہا. جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہدایت ہے. ہاں دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں نا، یہ غلط بات ہے نا. ہم منع کر رہے ہیں، صحیح وہ بول رہے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. آپ کے ہاتھوں میں مسجدوں کے ممبروں سے ایسی آوازیں اٹھنی چاہیے. زنا مشکل بنا دو اور شادیوں کو آسان کر دو. ہر نوجوان شادی کر لے. بچی 18 سال کی ہوگی، 19 سال کی، بیاہ دو بالغ ہوتے ہی. لڑکوں کی بیاہ دو. یہ نہ کہو کہ ہماری بیٹی تو ابھی ایم اے کرنا باقی ہے، ابھی پی ایچ ڈی کرنا باقی. وہ پی ایچ ڈی کر کے پھر وہ سی ایچ ڈی میں نکل جاتی ہے، پھر سر پیٹتے رہ جاؤ. بیٹا گھر چلی گئی گوری گلے میں چٹا مار، پھر کہو میری بیٹیا بھاگ گئی. تو کون ذمہ دار ہے؟ بھاگ گئی تو تو ذمہ دار ہے نا، اور کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دو، لڑکوں کی بھی شادیاں کر دو. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور نوجوانوں جہیز نہیں لینا، سمجھے کہ نہیں سمجھے بچوں؟ ہاں سو کے اٹھو. کبھی کہو مولوی صاحب نے تو کہا جہیز لینا. ہاں کسی گاؤں میں مولوی صاحب گئے تو ان سے کہا گیا کہ دیکھنا، ان سے کہا مولوی صاحب یہاں کے لوگ بیاج بہت کھاتے ہیں، بیاج بہت کھاتے ہیں، اس پہ تقریر ہونی چاہیے. اب مولوی نے رات بھر بیاج پہ تقریر کری. صبح اٹھا، صبح ہوئی تو ایک بندہ جو پیاز کا پورا گوڈاؤن رکھا ہوا تھا روڈ پہ پھینکنا شروع کر دیا. مولوی نے کہا تھا بیاج کھانا حرام ہے، بیاج کھانا حرام. اب وہ گوڈاؤن بھر کے پورا روڈ پہ پھینک رہا ہے. تو کسی گزرنے والے نے کہا بھیا یہ پیاز کا کیوں باہر پھینک رہا ہے؟ کہا جاہل آدمی، رات بھر تقریر سنی لیکن بدعمل. تو نے سنا نہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے. تو پیاز کھانا تو یہ ہم حرام ہے تو حرام ہے. وہ کون آدمی تھا معلوم؟ اس کی آنکھیں بند تھی، منہ کھلا تھا.
اس کی آنکھیں بند تھیں اور منہ کھلا تھا. اس لیے وہ سمجھا بیاض کو پیاز سمجھ گیا. تو ایسے نہیں سمجھنا الٹے سیدھی حرکتیں نہیں کرنا. خیر ایک سوال کے تو کئی جوابات ہو سکتے ہیں. میں سوال کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تقریر میں لمبا چوڑا جلدی کسی کی سمجھ میں آتا ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں. چلے مولانا دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ تلک کے پیسے سے مہر ادا کرنے سے کیا مہر ادا ہو جاتی ہے؟ کس کے پیسے سے؟ تلک کے پیسے سے. سسرال والوں سے 5 لاکھ روپے لے لیے, اسی پیسے سے 10,000 کا بیوی کو مہر دے دیا. واو, یہ بڑے ہوشیار لوگ بھی. تلک کے پیسے بھی, تلک کیا ہوتی ہے؟ تلک تو غیروں کی دین ہے. مسلمانوں میں تو تلک ہے ہی نہیں. جہیز تو سامان کی صورت میں ہوتا ہے نا شاید. یہاں جیسے رقم متعین کر دیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی سے میں شادی کروں گا 2 لاکھ روپے لوں گا, اور انہیں 2 لاکھ میں سے 10,000 مہر دے دیتے ہیں. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور میرے معاشرے میں دھڑلے سے چل رہا ہے. اللہ کے لیے یہ ظلم برداشت نہیں ہے اللہ کا. یہ ظلم جو تم ڈھا رہے ہو لڑکے والوں, مبادا تمہارا بیٹا مر جائے تو کسی ٹرک کے نیچے گھس کے, کسی بائک سے ٹکرا کر, کسی دریا میں جا کے ڈوب کے, پھر کیا کرو گے جو دولہے کو بیچ رہے ہو؟ اور سنو, میں بھی ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ باپ جو ہوتا ہے نا لڑکے کا, لڑکا کسی حد تک اگر مان بھی گیا نہیں مجھے جہیز لینے, مجھے لڑکی, اور باپ اسے تھپڑ مارتا ہے, اسے ڈراتا ہے, دیکھ میں گھر میں رہنے نہیں دوں گا, جہیز سے مت منع کریو, تو روکنا نہیں جہیز سے. اس کو جہیز کی پڑی ہوتی ہے, باپ لڑکے کو اتنی جہیز کی نہیں ہوتی. اور یہ جو ماں ہوتی ہے یہ بھی دشمن ہو جاتی ہے, یہ بھی چکر میں پڑی رہتی ہے. تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں, یہ حرام ہے پیسہ مانگنا, پیسہ لینا. 2 لاکھ 2,000 5,000 کتنا دو پھر ہم شادی کریں, حرام ہے, حرام ہے وہ پیسہ تمہارا کھانا پینا. یاد ہے نہیں کوئی مہر وہر ادا نہیں ہوتی. یہ کون سی بات ہے ہماری جیب کاٹ کر اور ہم ہی کے اوپر صدقہ کر رہا ہے؟ واہ بیٹا واہ, ہماری جیب کاٹی اور ہم ہی کے اوپر کہہ رہا کہ یہ صدقہ لے, میری طرف سے تجھے نذرانہ ہے, تجھے صدقہ ہے. واہ, تو حرام ہے. یہ جو سیانے چوروں کی نشانی اور علامت ہے, وہ مہر ادا نہیں ہوتا, حرام ہے, بالکل ناجائز. جی ہاں صحیح بات ہے. مولویوں کی بھی غلطیاں اللہ انہیں ہدایت دے. یہ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں, یہ بھی تو انسان ہیں. آپ لوگ سدھرو تو یہ سدھر جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. جی جی, بغیر مہر کے نکاح کہاں ہے؟ مہر کی 4 شرط, نکاح کی 4 شرطیں. جب تک ان چاروں شرطیں مکمل نہیں ہوں گی تب تک نکاح معتبر نہیں ہوگا. نمبر 1 ایجاب و قبول, ایجاب لڑکی کی طرف سے, قبول لڑکی کی طرف سے, مہر. نمبر 2 اور نمبر 3 ولی سرپرست کی اجازت, اور نمبر 4 گواہ, 2 عادل گواہ. یہ چاروں شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک نکاح ہو سکتا, صحیح ہو سکتا, نکاح صحیح نہیں ہو سکتا. تو اس کا پیسہ جو ہے وہ چوری کا ہے. تو خیر اگر وہ چوری کر کے لائے ہیں وہ ہم کو کیا معلوم, مہر لائے وہ چوری کر کے لائے, ڈکیتی کر کے لائے, ہم کو کیا معلوم. لیکن اگر وہ لا کے مولوی کے سامنے رکھ رہا ہے یا باپ کے سامنے رکھ رہا ہے, اتنے پیسے ہیں ہم مہر میں دے رہے, ٹھیک ہے, وہ تو نکاح ہو رہا ہے. لیکن باپ سے پیسے لے کر اور پھر اسی پیسے میں مہر بڑھا کر, جبکہ وہ وہی ہو حقیقت میں, بہرحال یہ تو نہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بہرحال یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. جی کیا ایک گائے میں 7 الگ الگ پریوار مل کر قربانی کرے تو ہر پریوار کے تمام لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کفایت کرے گی یا نہیں؟ وہ کرے گی انشاءاللہ, کرے گی. جی گائے میں 7 حصہ حالت حضر میں جائز ہے یا نہیں؟
अगर जायज है तो फिर उन तमाम दलाइल के क्या जवाबात हैं जो अहादीस से एक गाय में 7 हिस्सा सफर के सिलसिले में वारिद है। यार ये थी बारीक बारीक सवालात ना किया करो, ये बैठ के मौलवियों के मसले फिक़ा के उन्हें मदरसों में हल करो। बेचारों को बताओ ईमान और जन्नत में कैसे जा सकते हैं। ये 7 हिस्से करना, सफर हो हजर हो कहीं भी हो, जायज है, और करके आदमी भरी जिम्मा हो जाता है, खलास खत्म है। ऊंट के बारे में वो मसले हैं कि सफर में 8 करें, 7 हिस्से करें या 10 हिस्से करें। एक रवायत है वो कुछ लोग तकसीम करते हैं कि 10 हिस्से उसमें जायज हैं ऊंट के अंदर, अगर वो सफर में है तो ये शर्त लगाते हैं। और वो कहते हैं कि वो सफर में ऐसा हुक्म हुआ था तो इसलिए वो सफर में कर सकते हैं, हजर में नहीं कर सकते। तो ये ऊंट के बारे में, ये दूसरे जानवरों के बारे में कहा, इसमें कहा मुग़ल आज़म का जिक्र आपने छोड़ दिया, वो अलग मैटर है जी। दाढ़ी मुंडवाना जायज है या नहीं? हराम, दाढ़ी मुंडवाना भी हराम है, काटना भी हराम है। के खुतबे के दौरान बातचीत करना कैसा है और बातचीत करने वाले को टोकना कैसा है? हाँ, बातचीत करना हराम और टोकना भी हराम, टोकना भी हराम। तो इसलिए बातचीत करना भी हराम है, वो सवाब से महरूम हो गया। अगर आप कहेंगे उसको चुप तो अल्लाह के नबी ने फ़क़त लगा, उसमें भी लहू किया, वो भी सवाब से महरूम हो गया। इसलिए उसका अमल उसके साथ अल्लाह ताला उसे निपटेगा। और कोई सवाल? ऐसा कोई माकूल सवाल नहीं है, आप लोग तशरीफ रखें, शायद प्रोग्राम और भी आगे, जब तक मजलिस के खात्मे का ऐलान